کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رمضان کی برکتوں سے ہم مالا مال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، اس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم بھی رمضان کی برکتوں کو جتنا حاصل کر سکتے ہیں حاصل کر لیں، کہ یہ گنتی کے دن ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتے ہیں، ایک کاش ہم اس کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزے اور زکوٰۃ و دیگر اس حوالے سے جو رمضان کے اندر دیگر مسائل ہوتے ہیں اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بالخصوص میں مفتی صاحب سے سوال کروں گا کہ رمضان شریف کے مہینے میں سفر کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ماضی کو دیکھتے ہیں مفتی صاحب، تو ماضی کے اندر جو سفر ہوا کرتے تھے وہ گھوڑوں پر، اونٹوں پر ہوا کرتے تھے، اور آج کل جو سفر ہیں وہ بڑے آسان لگتے ہیں، یعنی گاڑیوں کے اندر بھی اے سی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے کہ جب آدمی سفر کرے تو روزے کے حوالے سے جو رخصت ہے تو کیا اس کو رخصت ملے گی یا وہ روزہ رکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر سے مراد اگر سفر شرعی ہے جی، کہ وہ مسافر جو کہ 92 کلومیٹر کی مسافت پر جو ہے وہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس ارادے سے اپنے شہر سے جو ہے وہ نکل چکا ہو، تو ایسے مسافر کو روزہ چھوڑنے کی شرعاً اجازت ہے، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رکھ بھی سکتا ہے، رکھنا منع بھی نہیں ہے، اور وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اس کے اوپر لازم ہوگا کہ پھر ان روزوں کی قضا بعد میں کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو جسٹ ایک مسئلہ ہے کہ جناب مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کن صورتوں میں اجازت ہے، کب جو ہے وہ اس کے اوپر مسافر کے احکام ہوں گے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ کئی لوگ جو ہے وہ ایسی صورتوں میں روزہ چھوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جس میں ان پر روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ بعض مسائل کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت، بلکہ بعض میں یہ بھی احکامات آ جاتے ہیں کہ روزہ چھوڑا تو بقیہ دن اب کیا کرے۔ صحیح، کیا کسی جگہ پر اس کے اوپر یہ حکم آئے گا کہ وہ روزے داروں کی طرح رہے یا نہ رہے؟ صحیح، اس کے بھی اپنے احکام جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ روزہ چھوڑنے کی اس مسافر شرعی کو اجازت ہے جو کہ بوقت صبح صادق جو ہے وہ سفر میں ہو۔ ٹھیک ہے، اگر دن میں سفر کرنے کا ارادہ ہے 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، تو اب یہ عذر نہیں ہے اس دن کا روزہ چھوڑنے کا۔ کیوں؟ صحیح، کیونکہ جو وقت ہے روزہ شروع ہونے کا اس وقت وہ مسافر نہیں ہے، صبح صادق کے وقت، تو اس صحیح، وقت وہ مسافر نہیں ہے تو روزہ رکھے گا، اگرچہ اس کے آدھے گھنٹے بعد ہی اسے جو ہے وہ سفر کے اوپر روانہ ہونا ہو۔ صحیح، اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں کہ اب اگرچہ سفر آپ کا گھر سے تو شروع ہو گیا، لیکن ابھی آپ ایئرپورٹ پر ہیں یا بس اڈے پر ہیں یا اسٹیشن کے اوپر ہیں، کسی بھی صحیح، جگہ پر موجود ہیں، اپنے شہر کی حدود میں ہی موجود ہیں، صحیح، تو ابھی آپ مسافر نہیں ہوئے۔ مسافر آپ اس وقت ہوں گے جب کہ آپ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائیں۔ تو لہٰذا اگر یہ اوقات کار جو ہے وہ ہمارے صبح صادق کے اوقات میں آ رہے ہیں، صبح صادق کے وقت کے اندر ہم اسٹیشن پر اپنے شہر میں ہی بیٹھ کر جو ہے وہ منتظر ہیں یا ایئرپورٹ پر جو ہے وہ منتظر ہیں، انتظار میں ہیں، تو بہرحال اس دن کا روزہ چھوڑنے کے لیے یہ عذر نہیں بنے گا، اس دن کا روزہ بہرحال رکھنا ہی ہوگا۔ ہاں، جو صبح صادق کے وقت ہی مسافر ہے تو وہ بالکل روزہ اس دن کا چھوڑ سکتا ہے۔ صحیح، اب جہاں تک بات آپ نے کی کہ سفر جو ہے وہ آسان ہو گیا فی زمانہ، صحیح،
تو سفر آسان بھی ہے اور بعض سفر فی الحال بھی فی زمانہ بھی جو ہے وہ تکلیف اور مشقت والے بھی ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے روزہ چھوڑنے کا مدار مسافر کے لیے مشقت یا تکلیف یا ان چیزوں پر نہیں رکھا، بلکہ ایک چیز پر رکھا کہ وہ مسافر شرعی ہونا اس کا ضروری ہے۔ اب وہ چاہے آرام دہ سفر کرے، چاہے تکلیف و مشقت والا کرے یا آسانی والا کرے، جو بھی کرے۔ ہاں، روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، جب کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ آرام دہ سفر ہے، پتہ ہے کہ سفر بھی ہو جائے گا اور روزہ بھی جو ہے وہ میرا ہو جائے گا، اس میں کوئی تکلیف و مشقت نہ مجھے اٹھانی پڑے گی نہ میرے ساتھ والوں کو اٹھانی پڑے گی، تو پھر روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ کہ ماہ رمضان میں دیگر لوگوں کی دیکھا دیکھی اور ایک ماحول کی وجہ سے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، عام نفس کے اوپر جو ہے وہ عام دنوں کے اندر روزہ رکھنا بہرحال ایک مشکل ترین جو ہے وہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کا نفس جو ہے وہ اس چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اللہ والے ہوتے تھے وہ تو پورا سال ہی جو ہے وہ مختلف اوقات پر ایام پر روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہم اگر اپنی طبیعتوں اور حالتوں پر غور کریں تو ایسی کیفیت نہیں پاتے کہ عام دنوں کے اندر ہم جناب روزے قضا جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اپنی دیگر تمام ایکٹیویٹیز بھی پوری کر رہے ہیں۔ اس کے اندر عموماً پھر مشکلات کا سامنا آتا ہے، پھر شیطان جو ہے وہ ڈیلے کرواتا رہتا ہے اور بس اوقات ایسا بھی آتا ہے کہ اگلا رمضان ہو جاتا ہے لیکن وہ پچھلے روزے جو ہے وہ قضا نہیں کیے ہوئے ہوتے۔ تو بہرحال کوشش یہی کی جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں، لیکن اگر کوئی نہیں بھی رکھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، بعد میں بہرحال ان روزوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہے، اور حکم یہی ہے کہ جلد از جلد ادا کر لیں۔ آپ معلوم کہ جو ہے وقت موت جو ہے وہ کب آ جائے، ورنہ کم از کم آنے والے رمضان سے پہلے تو لازمی طور پر اپنے قضا روزے ادا کر لیں۔ اب مسافر شرعی کے لیے ایک حکم ہے کہ جانے کا، کہ جب وہ سفر کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے، اچھا اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ٹریول ہی کر رہا ہو گاڑی میں یا پلین پہ، کسی اور شہر میں بھی جا کر اسٹے کیا ہے کسی کے گھر پر یا اور کسی جگہ پر، اور وہاں پر وہ مسافر شرعی ہے کہ اس جگہ پر وہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے اور اس نے وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت بھی نہیں کی، تو وہ مسافر ہے وہاں پر۔ اب اگرچہ وہاں پر ہوٹل میں یا کسی کے گھر پر ٹھہرا ہوا ہو تو بھی بہرحال وہ مسافر ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے۔ اب اگر کوئی شخص سفر سے واپس آتا ہے اپنے شہر میں تو اب اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جو ہے وہ سفر کر کے واپس آ رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں اپنے شہر کے اندر ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہنچ جاؤں گا، کیونکہ رمضان کے روزے کی نیت جو ہے وہ اگر رات میں نہیں کی، سحری میں نہیں کی، تو ضحوہ کبریٰ تک آپ کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے کچھ جو ہے وہ کھایا پیا نہ ہو جان بوجھ کر۔ تو لہٰذا اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا، مثلا مدینہ شریف سے آ رہا ہے، عمرے پر سے شخص آ رہا ہے اور پتہ ہے میں پہنچ جاؤں گا ضحوہ کبریٰ سے پہلے اپنے شہر کی حدود میں، تو اب وہ روزہ رکھے گا۔ حتیٰ کہ اگر اس نے کچھ نہیں کھایا اور یہاں پہنچ گیا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے روزے کی نیت کر لے، اور اگر نہیں کرے گا تو اب یہ گناہ گار ہوگا کہ اب اس پر اس دن کا روزہ رکھنا بہرحال فرض تھا۔ اور ایک یہ کہ اس کو یہ ہے کہ پہنچنا میں نے بعد میں ہے، ضحوہ کبریٰ کے بعد میں پہنچوں گا۔ ضحوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، تو جب اس کے بعد پہنچے گا تو اگرچہ اس دن کا روزہ رکھنا تو اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر رکھ لے گا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں رکھتا، دن کے شروع کا جو دن ہے اس کے اندر وہ کھاتا پیتا بھی رہتا ہے، ضحوہ کبریٰ کے بعد جو ہے وہ اپنے شہر میں پہنچ گیا، وہ اب جو بقیہ دن ہے یہ اس کو روزے دار کی طرح بغیر کھائے پیے گزارنا ہی واجب ہوگا۔ اس میں اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ جناب چونکہ میرا روزہ نہیں تھا تو میں جو ہے وہ کھاؤں پیوں نہیں، بلکہ یہاں پر اب دیگر روزے داروں کے حقوق کا خیال بھی اس کے اوپر لازم ہوگا، اور اس کے لیے شرعی اعتبار سے حکم یہی ہوگا کہ بقیہ دن روزے دار کی طرح ہی یہ شخص گزارے۔ تو ان باتوں کا سفر کے اندر جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ تو تھا سفر میں روزے کے وجوب یا عدم وجوب سے متعلق جو ہم بات کریں۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی مسائل سفر میں جو ہے وہ روزے کے حوالے سے پیش آتے ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ باہر سفر کرنے والوں کو کہ جناب سحری کس ٹائم کے مطابق کہاں پر کی اور کس جگہ پر جو ہے وہ افطار کر رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے۔ تو جس جگہ جو شخص موجود ہوگا وہیں کے سحر اور افطار کا اعتبار ہوگا۔ اگر کوئی جو ہے وہ سحر کر کے جو ہے وہ نکلا ہے مدینہ شریف سے تو افطار پاکستان میں آ کر کرے گا تو پاکستان کے وقت کے مطابق ہی کرے گا، یہ نہیں ہوگا کہ جناب جو ہے وہ وہاں کے وقت کے مطابق کرے۔ ٹھیک ہے، یوں ہی اگر پلین کے اندر ہی جو ہے وہ وقت ہو گیا افطار کا یا سحری کا تو پھر
جس سطح کے اوپر وہ موجود ہے، جتنی بلندی پر موجود ہے اور جو نیچے جو ہے وہ ملک موجود ہے، تو اس اعتبار سے جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہاں غروب آفتاب ہو گیا ہے، آفتاب ڈوب گیا ہے، صحیح. تو اب ایسی صورت کے اندر وہ روزہ افطار کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ملک کے اوپر سے جا رہا ہو، نیچے اپلیکیشن میں یا ہم جو ہے وہ نقشے کے اندر دیکھیں تو جناب اس ملک کے اندر تو جو ہے وہ غروب آفتاب کا وقت ہو گیا ہو، لیکن چونکہ یہ بلندی پر ہے، اس کے سامنے سورج نظر آ رہا ہے، صحیح. اب اس کو افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. جب سورج غروب ہونے کا اسے یقین ہو جائے گا تو پھر یہ افطار کر سکتا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. سحری کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرنی ہوگی کہ سحری کے اندر سورج جیسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ آسانی سے بندہ جو ہے وہ جج کر سکے، تو احتیاط کرتے ہوئے ہی ایک جو ہے وہ اچھی خاصی وقت کی مقدار سے پہلے ہی جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دے. تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھا جائے. ماشاءاللہ بہت پیارا مفتی صاحب نے مفصل ہمیں اس حوالے سے جواب عطا فرمایا کہ جب ایک انسان مسافر ہوتا ہے تو وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جو رخصت ہے اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، اور سفر کا جو تعلق ہے وہ مطلب یہ آسانی یا مشقت کے ساتھ نہیں ہے. کوئی سا بھی سفر ہو، اس حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا. ہاں اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ روزہ میں رکھ لوں گا، گزار لوں گا، اتنا بڑا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے روزے رکھنے کا، تو آسانی کے ساتھ اس کا یہ فرض بھی ادا ہو جائے گا. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اب جیسے ہم مسافر بن گئے، کسی کے گھر میں جا کر رکے، اب اس گھر کے اندر تو ظاہر روزے رکھنے کا ماحول ہے، سحری ہو رہی ہے، افطار، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یعنی یہ رخصت تو ہے، اب ہم مقام پر بھی پہنچ گئے، اب سفر تو نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ روزہ ابھی بھی چھوڑ سکتے ہیں یا کچھ؟ لیکن شرن چھوڑنے کا تو جواز موجود ہوگا، جبکہ وہ مسافر شرعی ہے تو اس کے لیے شرن چھوڑنا جائز ہے، گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اب کئی چیزیں اس میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں کہ جناب درمیان میں کھانے پینے کے لیے وہ کہاں جائے گا. ہمارے ملک پاکستان میں یا دیگر بعض اسلامی ممالک کے اندر باہر جو ہے وہ روزے کے اوقات کار کے اندر دکانیں اور ہوٹلز وغیرہ بھی بند ہوتے ہیں، تو اب اس کا ان سے جو ہے وہ تقاضا کرنا، مطالبہ کرنا، یہ بھی بہرحال ایک عجیب سی چیز ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لے، کہ روزہ رکھنا تو بہرحال اس شخص کے لیے جو ہے وہ بہتر ہی ہے. صحیح. اور یہاں پر ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا مہمان وغیرہ آیا ہوا ہے اور مسافر ہے تو بہرحال پھر گھر والوں کو بھی اس بات کا اہتمام جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو یہ نہ ہو کہ اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ پورے دن جو ہے وہ بھوکا پیاسا ہی جو ہے وہ رہے. تو دونوں طرف سے جو ہے وہ ہے کہ یہ بھی ان کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھے تو اچھا ہے، اور انہیں چاہیے کہ چونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا اور اس کے پاس شرعی جو ہے وہ جواز موجود ہے روزہ نہ رکھنے کا، تو اب اس کو جو ہے وہ ان کے لیے کھانا پینا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ دے سکتے ہیں. تو انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ویسے علم دین کی جیسے کمی ہم محسوس کرتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر والے کہیں یار کیسا عجیب مہمان ہے، سب روزہ رکھ رہے ہیں اور دیکھو یار روزہ نہیں رکھتا، ہم سے کھانے کا تقاضا کر رہا ہے، تو کیا فرمائیں گے یہاں پر آپ؟ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن فی زمانہ جو صورتحال ہے اس کے مقابل یوں کم لگتا ہے کہ یعنی روزہ رکھنے نہ رکھنے والوں پر اتنا زیادہ جو ہے وہ کوئی بات کرے. ہاں کوئی بہت دیندار گھرانہ ہو تو چلیں وہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات کرے، ورنہ جو صورتحال ہے لوگ ان چیزوں کو معیوب ہی نہیں سمجھتے، گناہوں کو جو ہے وہ معیوب ہی نہیں سمجھا جا رہا ہوتا. گھر کے اپنے افراد جو مقیم ہوتے ہیں جن پہ روزہ فرض ہوتا ہے کوئی روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، بلکہ جو ہے وہ کھانے کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کے اوپر آپس میں لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو تو کھانا دینا بھی اس صورت کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، جبکہ جس پر روزہ فرض ہے اور وہ بلا عذر جو ہے وہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہاں پر جو ہے یہ گناہ پر مدد کی صورت بنے گی. تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ دونوں ہی پہلو اپنی جگہ موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں آپ کی کالس ہم شامل کرتے ہیں، آئیے کالس لیتے ہیں. پچھلے سال رمضان سے پہلے مئی میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میرے 20 روزے رہ گئے. اس سال میں روزے رکھتا ہوں الحمدللہ، اور 20 روزے جو ہیں ان کا میں فدیہ کیا دے سکتا ہوں؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میرا ایک فلیٹ ہے جس کی مالیت 60 لاکھ، اور فلیٹ جو ہے وہاں سے مجھے 20,000 کرایہ آتا ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ 50 لاکھ، تو میرے پر زکوٰۃ کس طریقے سے لاگو ہوگی؟ مفتی صاحب 2 سوال کیے انہوں نے. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے سال ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، روزے جو ہے وہ باقی رہ گئے تو فدیے کا پوچھ رہے ہیں. دیکھیں فدیہ فقط شیخ فانی کے لیے ہے کہ وہ شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تو وہ
فدیہ ادا کرتا ہے اپنے روزوں کا کہ اسے ابھی بھی طاقت نہیں ہے، آگے بھی اس کو کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بعض لوگوں کے بعض وجوہات کی بنا پر، بعض جو ہے وہ حادثات کی بنا پر یا طبیعت خراب ہونے کی بنا پر روزے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، وہ چاہے جیسے ان کی صورتحال تھی کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا اور کوئی کسی وجہ سے جو ہے وہ بیمار ہو یا اور دیگر معاملات ہوں، تو ان میں فدیہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب فدیہ بتا دیں کتنا ادا کر دیں۔ فدیہ نہیں ہوتا، ان میں آپ کو روزے ہی رکھنے پڑتے ہیں، صحیح۔ ان روزوں کی قضا کریں گے تو آپ پر یہی لازم تھا کہ آپ ان روزوں کی قضا کرتے، اگر نہیں کی تو بہرحال اب رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کریں، لیکن بہرحال قضا ہی کرنی ہوگی، روزے کی جگہ فدیہ دینے کی یہاں پر اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال ان کا یہ کہ جو ہے وہ مکان یا پلاٹ ہے جی جی۔ اور جو ہے وہ مالیت انہوں نے بیان کی اور فلیٹ جو ہے وہ کرائے پر ہے اور اس سے کرایہ بھی وصول ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مکان یا فلیٹ یا جو ہے وہ دکان پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب کہ آپ نے بیچنے کے لیے انہیں خریدا ہو، خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو۔ اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے، خود اس میں رہنے کی نیت ہے، بچوں کو دینے کی نیت ہے، اس طرح کی نیت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو اگر بیچنے کی نیت ہی نہیں تھی تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ ہاں بیچنے کی نیت تھی تو ایسی صورت کے اندر جو مکان ہے اس کی تو مالیت کے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی، اور جو فلیٹ کی انہوں نے بات کی تو جب اسے کرائے پر دے دیا تو اب اس کی مالیت پر نہیں بلکہ اس کا کرایہ جو موصول ہوگا وہ کرایہ اگر حاجت اصلیہ میں خرچ ہو جاتا ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کرایہ حاجت اصلیہ میں خرچ نہیں ہوتا یا کچھ خرچ ہوتا ہے، کچھ بچتا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ بچ جانے والا کرایہ خود یا اس شخص کے دوسرے مال نامی سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی ورنہ نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی جیسے ہماری سفر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بالخصوص سحری کا جو وقت ہے، اگر اس وقت کے دوران اس کا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں رخصت والی صورت بنے گی، لیکن ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ سفر ہمارا جو شروع ہوتا ہے وہ صبح ہی ہوتا ہے، یعنی فجر کے بعد 8 بجے 9 بجے۔ البتہ اگر کسی کی فلائٹ ہو اور وہ فلائٹ اس ایسے وقت میں ہو تو 3 گھنٹے پہلے یا 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں۔ تو یہ جو آپ قید لگا رہے تھے اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ سفر عموماً رات میں شروع نہیں ہوتے اگر دیکھا جائے تو۔ جی اگرچہ رات میں شروع نہیں ہوتے، لیکن دیکھیں پرانے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو جب جو ہے وہ نارمل سفر ہوتے تو رات درمیان میں بھی آ جاتی ہے بعض سفروں کے، تو وہاں پھر اگلے دن کے لیے تو بنے گا روزہ چھوڑنے کا عذر بنے گا۔ لیکن جو آج جب یہ مقیم ہے، صحیح، کیونکہ دار و مدار اس پر ہے کہ اس وقت اس کے اوپر روزہ لازم ہو رہا ہے، اس کی ادا جو ہے وہ روزے کی بعض ہیں وجوب کی شرائط، صحیح، بعض ہیں روزے کی ادائیگی کی شرائط۔ ادائیگی کی شرائط میں سے علماء نے 2 جو ہے وہ شرطیں بیان کی، ایک یہ کہ مریض نہ ہو، ایسا مریض نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی سے جو ہے وہ عاجز ہو، اور دوسرا یہ کہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ تو اب جو وقت روزے کا شروع ہو رہا ہے، جس وقت صبح صادق کے وقت، اس وقت اس کے اوپر وجوب ادا کی شرائط پائی جا رہی ہیں کہ یہ مریض بھی نہیں ہے اور مسافر بھی نہیں ہے، ابھی تو بہرحال مقیم ہی ہے۔ صحیح، تو ابھی مقیم ہے تو ابھی حکم یہی ہے کہ یہ روزہ رکھے گا، اور جب روزہ رکھے گا تو لازمی سی بات ہے اسے پورا بھی کرے گا، کہ سفر جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کے لیے تو عذر ہے، روزہ توڑنے کے لیے عذر نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے روزہ رکھ لیا، اب درمیان میں سفر شروع ہو گیا درمیان دن کے اندر، تو اب روزہ توڑے گا نہیں۔ ہاں اگر واقعی اس سفر کے اندر کیفیت ایسی ہو گئی کہ جان پر جو ہے وہ پڑ گئی ہے، تو اب وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ تو پھر جو ہے وہ انسان کی حالت ایسی ہو گئی، بیماری ہو گئی یا اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز پیش آ گئی کہ اب جان پر بن پڑی ہے، تو اب روزہ جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے، تو وہ ایک الگ کیفیت ہے۔ لیکن مطلقاً فقط سفر جو ہے وہ روزہ توڑنے کے لیے عذر نہیں ہے۔ ہاں اگر بوقت صبح صادق سفر پایا جائے تو وہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی ابھی ارشاد فرمائے کہ جیسے دواؤں کے استعمال کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوالات کرتے ہیں، تو کان میں دوا ڈالنا روزے کی حالت میں یا آنکھ کے اندر، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں آنکھ اور کان ڈائریکٹ تو منافذ نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی چیز جائے، لیکن اس میں جو ہے وہ علماء کا اختلاف جو ہے وہ رہا ہے، اور علماء نے جو ہے وہ 2 طرح کے جو ہے وہ اقوال موجود ہیں۔ ایک پرانا قول تھا فقہ حنفی کا، اور اس کے مطابق یہی تھا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں کان میں ڈالنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن پھر جدید جو ہے وہ میڈیکل ریسرچ کے مطابق بعض علماء نے میڈیکل کی ریسرچ کے مطابق یہ دیکھا کہ جناب ان سے جو ہے وہ کان کا اگر پردہ سلامت ہو تو کان سے راستہ نہیں بنتا، البتہ آنکھ کا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ ناک کے ذریعے سے حلق میں جو ہے وہ اترتا ہے، تو پھر
جدید ریسرچ کے مطابق علماء نے یہ حکم دیا کہ اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دارالفتہ اہل سنت کا بھی موقف یہی ہے کہ کان میں اگر پردہ سلامت ہے تو دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں آنکھ میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جب معاملہ جو ہے وہ علماء کے اختلاف اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ احتیاط والی صورت کو اختیار کیا جائے۔ صحیح۔ تو اب احتیاط یہی ہے کہ جناب جو ہے وہ کان کے اندر بھی دوا ڈالنے سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، اور آنکھ میں تو ویسے ہی ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ آنکھ میں ڈالنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تو اس سے تو بچے ہی بچے، اور کان میں بھی حتی الامکان بچا جائے۔ اچھا، اسی طرح بھی جیسے سفر پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو اب مسافر پر روزے کے حوالے سے تو رخصت کا بیان ہو گیا، اب نمازوں کے حوالے سے، نماز تراویح کے حوالے سے دیگر جو احکام ہیں جی اس میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، نمازوں کے اندر تو مسافر کو قصر کی سہولت جو ہے وہ حاصل ہے کہ سفر کے دوران جو نمازیں آئیں گی تو ان میں ظہر، عصر اور عشاء کہ ان کے 4 فرضوں کی جگہ 2 جو ہے وہ فرض پڑھے گا، اور سفر اگر کنٹینیو ہے، جاری ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، تو اب اس کے اندر اس کو سنتیں چھوڑنے کی بھی جو ہے وہ اجازت ہے۔ ہاں، جب کسی جگہ پر ٹھہر گیا ہے، کسی شہر میں جا کر اطمینان سے جو ہے وہ ٹھہر گیا تو اب وہاں پر سنتیں بھی ادا کرے گا۔ تو یہی تراویح کی بھی جو ہے وہ اجازت ہوگی کہ سفر جو ہے وہ کنٹینیو ہے، چل رہا ہے، تو تراویح بھی جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں، جب کسی شہر میں جا کر ٹھہر گیا ہے تو اب وہاں پر تراویح بھی ادا کرے گا اور سنتیں بھی ادا کرے گا۔ ہاں، البتہ جو فرض ہیں ظہر، عصر اور عشاء کے، وہ 4 کی جگہ 2 ہی پڑے گا، جبکہ اکیلے ادا کرے۔ عمومی طور پہ ماہ رمضان کے اندر مسجدوں کی طرف رغبت ہوتی ہے اور لوگ باجماعت ہی نماز ادا کرتے ہیں، تو اگر مسافر بھی باجماعت نماز ادا کرے گا تو پھر امام کے پیچھے بہرحال وہ فرض بھی 4 ہی ادا کرے گا۔ اچھا، اسی طرح اب یہ کہ اس نے سفر جو اختیار کیا تو سفر کا بھی کوئی یعنی دنوں کے حساب سے کوئی مقدار ہے کہ وہ مسافر رہے گا، یا جب تک وہ وہاں پر رہے اور رخصت پر عمل کرتا رہے؟ لیکن سفر کی ابتدا کے لیے ہم نے کہا کہ شرعی مسافر ہو کہ 92 کلومیٹر کی مسافت پر جو ہے وہ نکلا ہو، اس ارادے سے نکلا ہو کہ متصلاً اسے اتنا سفر کرنا ہے۔ اب آگے جب کسی شہر میں جاتا ہے، وہاں پر ٹھہرتا ہے، تو اب جو ہے وہ 2 صورتیں ہیں کہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے یا اس سے کم۔ اگر 15 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو مسافر ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو اب وہ وہاں پر مقیم ہو گیا۔ اب وہاں پر اس کے اوپر جب مقیم ہو گیا تو روزہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر، نمازیں بھی پوری ہوں گی، تراویح بھی ہوگی، ساری چیزیں اس کے اوپر اسی طریقے سے پائی جائیں گی جس طرح اس کے اپنے شہر میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، یوں ہی سفر کیا اپنے شہر سے، لیکن جہاں دوسری جگہ جا رہا ہے وہ بھی اس کا وطن اصلی ہی ہے، وہ بھی اس کا اپنا ہی شہر ہے۔ مثلاً ایک شہر کے اندر جو ہے وہ اس کی اپنی رہائش ہے، وہاں پر یہ مستقلاً جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ اس کا وطن اصلی ہے، اور دوسرا بھی اس کا وطن اصلی ہے، آبا و اجداد والا جو ہے وہ گھر ہے، اور وہاں سے بھی اس نے جو ہے وہ اپنی ترک سکونت نہیں کی، وہاں سے بھی رہائش کو چھوڑا نہیں ہے، تو اب یہ دونوں اس کے وطن اصلی ہو گئے۔ تو وطن اصلی سے وطن اصلی میں جائے گا تو پھر 15 دن کی بھی قید نہیں، صحیح ہے۔ پھر 1 دن کے لیے بلکہ 1 گھنٹے کے لیے بھی جائے گا تو وہ وہاں پر مقیم ہوگا، اور وہاں پر اس کے وہی سارے احکام ہوں گے جو ایک مقیم کے لیے لازم ہوتے ہیں۔ صحیح، یعنی اس کے اندر وہ وطن اصلی اور وطن اقامت، جی، وطن اصلی سے مراد یہ کہ جس جگہ پر بندہ پیدا ہوتا ہے یا وہاں پر وہ رہنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی جاب کی وجہ سے یہاں پر رہ رہا ہوں، آج جاب ختم ہو جائے گی میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، تو یہ وطن اصلی نہیں ہے، یہ وطن اقامت ہے کہ یہاں پر جب 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کرے گا تو مقیم ہوگا، اس سے کم کی نیت ہوگی تو مسافر ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور وطن اصلی وہ کہ جہاں پر وہ جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ پلا بڑھا، جو ہے وہ پیدا ہوا، وہیں پر پلا بڑھا۔ ایک یہ کہ جناب جو ہے وہ کسی اور شہر کے اندر جو ہے وہ شادی وغیرہ کر کے سیٹل ہو گیا اور وہیں ہمیشہ رہنے کا ارادہ کر لیا، تو یہ بھی وطن اصلی میں شمار ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک روزہ دار جب سفر کرتا ہے تو اس حوالے سے اس پر کیا کیا احکام لازم ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور بہت ہی زبردست مدنی پھول اور شریعت کے مسائل سیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس پر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس پر روزہ چھوڑنا اس پر لازم نہیں ہوگا بلکہ روزہ اس کو رکھنا ہوگا۔ پھر وطن اصلی، وطن اقامت اور 15 دن یا اس سے کم کی صورتیں بھی بیان کی گئیں، تو الحمدللہ عز و جل وہ سارے احکام ہیں کہ جو ہم پر سیکھنا ضروری ہیں، اور ظاہر رمضان کا مہینہ، اس کے روزے ہم پر فرض ہیں، تو یہ احکام سیکھنا بھی ہم پر فرض ہیں تاکہ ہم شریعت کے مطابق اپنے اس مہینے کو گزاریں اور روزے بھی شریعت کے مطابق رکھنے میں کامیاب ہوں۔ اور اس میں تو دیکھیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خاص طور پہ ماہ رمضان میں جو سفر کرنے والے افراد ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے وہ
سفر سے متعلقہ جو اس طرح کے مسائل ہیں وہ بھی سیکھیں، خاص طور پہ سحر و افطار کی ٹائمنگز کے حوالے سے جب انہیں معلوم ہے کہ جناب یہ شہر جو ہے وہ میرے راستے میں آ رہے ہیں، تو ان کی وہ ٹائمنگز جو ہے وہ نکال کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یوں ہی سحر و افطار کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہماری مجلس توقید کے ذریعے سے بھی وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے وہ کب جو ہے وہ سحر کی صورت کریں گے، کب افطار والی صورت جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ تو یہ بسا اوقات جب ممالک کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے نا سفر ہوتا ہے، تو اس میں کافی جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، خاص طور پر جو ہے وہ یورپ وغیرہ کے اندر اگر یورپ سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایشیا کی طرف آئیں تو کافی جو ہے وہ ٹائمنگز میں اوقات کار میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جاننا اور سیکھنا بہرحال جب ایک شخص جو ہے وہ جا رہا ہے جی تو اس کے لیے ضروری ہیں، تو ان باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مدی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کورس لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن اور بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بہت یہ شاید پتہ نہیں کیوں عوام میں جو ہے وہ ایک کافی پھیلا ہوا ہے، بچپن سے جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ درجنوں ہم نے مطلب بیان کر چکے، اس کے باوجود بھی بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رمضان کے اندر میں خود ہی جو ہے وہ بال کٹوانے جو ہے وہ گیا، تو کسی ایک وہ شخص بھی وہاں پر کوئی ایک تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا، تو کہ لیں میں بال کٹوانے آیا تھا، پھر میں نے سوچا آپ کو فون کروں کہ بھئی کٹوا سکتا ہوں، لیکن جب میں نے آپ کو ہی کٹواتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا نہیں اب تو جو ہے وہ کٹوا سکتے تو یہ یعنی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ناخن جو ہے وہ، حالانکہ ناخن کا بھی روزہ ہوتا ہے نا۔ ہاں ناخن کا بھی روزہ، حالانکہ یہ کہ روزہ تو اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو داخل ہو اندر، صحیح، جو چیز باہر ہی ہے یا باہر نکل رہی ہے اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایک عمومی جو قاعدہ ہے کہ اب ناخن جو ہے وہ آپ کاٹ رہے ہیں تو اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا، یوں ہی بال اگر جو ہے وہ کاٹتے ہیں تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑے گا، اسے تیل لگانے سے، اسی طرح تیل لگانے سے، کرنے سے، عطر لگانے سے، ان سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ جی اگلی کال۔ میں ناصر اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر دورانی روزہ کہیں جگہ خون آ جائے روزے ٹوٹ جاتے ہیں یا نہیں؟ جی کیا فرمایا؟ دوران روزہ خون آ جائے، جسم سے خون نکلنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر منہ سے جو ہے وہ خون نکلا، دانتوں سے خون نکلا اور وہ نکل کر حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، میرے ذہن میں بہت زیادہ مطلب خیالات آتے ہیں عجیب و غریب قسم کے، تو اس حوالے سے فرمائے کہ اس پہ میرے ایمان پر کیا اثر پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ یہ جو ہے وہ وسوسے کی بیماری ہے، اور جس شخص کو جو ہے وہ لگ جائے تو کافی مصیبت کے اندر وہ شخص آ جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ ایمان کے حوالے سے، عقائد و نظریات کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے متعلق جو برے خیالات شیطان جو ہے وہ دل میں لے کر آتا ہے یا وسوسے ڈالتا ہے، ان سے ایمان پر فرق نہیں پڑتا، بلکہ فرمایا کہ ان چیزوں کا ذہن میں آنا اور بندے کا اسے اپنے زبان سے نہ نکالنا، یہی جو ہے وہ ایمان کے اوپر علامت اور دلیل ہے کہ اس کا ایمان ہی اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ یار یہ بات میں زبان سے بھی کہوں۔ تو ان کے لیے ایک تو امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج، اس کا مطالعہ کریں اور اس میں دیے گئے علاج پر عمل کریں، اور سب سے بہتر حل اس کا یہی ہے کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹی کے اندر مصروف کر لیں، کوئی اور چیز جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو جائیں، کوئی اور کام کرنا شروع ہو جائیں، تاکہ ان چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹ جائے کہ اس طرح کے مریض جب انہی چیزوں پر سوچتے رہتے ہیں تو یہ مزید وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو توجہ اس پر سے ہٹا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ ٹھیک جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس کا کپڑا وغیرہ کا کاروبار ہے تو زکوٰۃ کے لیے پیسہ ہی نکالنا ہوگا کہ کپڑا کا بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ مال ہی دیں یا مطلب زکوٰۃ میں دیکھیں مال کا مالک کرنا ہے تو مال جو ہے وہ کپڑا بھی مال ہے، صحیح، تو اسی طرح راشن بھی مال ہے، جس کی جو بھی دکان ہے، تو اگر وہ اپنی دکان کا مال ہی جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی زکوٰۃ کے اندر ادا کرتا ہے تو ادا کر سکتا ہے۔ ہاں اب قیمت کون سی لگائے گا، صحیح، یہ دار و مدار ہوگا کہ مثال کے طور پہ اس کے اوپر جو ہے وہ 50,000 جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوئی مالیت، تو اب وہ اپنے حساب سے اپنے مال کے ریٹ لگا لے کہ جناب 20 والی چیز کے 25 روپے ریٹ لگا کر جو ہے جناب میں نے اتنی زکوٰۃ دے دی، نہیں یوں نہیں، بلکہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک کپڑا ہے، ایک سوٹ جو ہے وہ نارمل اگر مارکیٹ ویلیو کی آپ بات کریں تو جناب وہ جو ہے وہ 1200 روپے کا سوٹ ہے،
لیکن دکاندار پر ہوتا ہے، کسی گاہک کو 1200 میں دیتے ہیں، کسی کو 1500 میں، کسی کو 1800 کے اندر، مختلف جیسا جو ہے وہ گاہک لگ گیا۔ تو اب وہ جب زکوٰۃ کا مال اپنا نکالنے لگے تو وہ اس کو 1800 کے حساب سے کاؤنٹ کر کے نکالے گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی نارمل ورتھ اس کی کیا ہے، ویلیو اس کی کیا ہے نارمل، کہ مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو اب اگر وہ 1500 ہے تو 1500 کے اعتبار سے پھر جو ہے وہ آپ اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کریں گے۔ اگرچہ آپ اسے 1200 میں بھی دے دیتے ہیں لیکن ایکچوئل پرائز اس کے جو مارکیٹ ویلیو ہیں وہ 1200 نہیں ہے، وہ 1500 ہے۔ ہاں کوئی بہت جاننے والا آ گیا تو آپ ڈسکاؤنٹ میں اس کو جو ہے 1200 میں بھی دے دیتے ہیں، بس اوقات بندہ اپنی خرید میں بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کس میں دے رہے ہیں، بات یہ دیکھی جائے گی کہ اس چیز کی اپنی ورتھ اور اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو مارکیٹ ویلیو جو اس کی ہوگی اس کے مطابق دیں۔ جہاں پر شک و شبہ ہو تو آپ کم والی جانب کو اختیار کریں تاکہ آپ کی جانب سے زیادہ مال زکوٰۃ میں چلا جائے، اس میں لازم ہونے والا کوئی مال آپ کے اپنے مال میں نہ رہ جائے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں باقی رہ جاتا ہے وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے، اور جس میں سے نکل جاتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر زکوٰۃ کا مال رہ گیا جو ادا کرنا تھا تو دوسرے مال کو بھی ہلاک کرنے کا سبب بنے گا، اور زکوٰۃ مال کا میل ہوا کرتی ہے، تو لہٰذا کوشش کر کے زکوٰۃ کو یعنی جو بنتی ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہی آپ دے دیں تاکہ ہماری طرف سے چلا جائے، ہماری طرف نکلنا نہیں چاہیے۔ ایس ایم ایس لیں گے، حضور ارشاد فرمائیں کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ کافی نکلا، تو کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے نعمان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، سر میں مہندی لگانے سے روزے پہ کیا اثر پڑے گا؟ سر میں مہندی لگانے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک جی، مزید کالز؟ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ جب بہت زیادہ لگتا ہے تو وہ کپڑوں سمیت نہا لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں؟ ہم جس طرح کا صاحب بالکل جی، بار بار نہانا یا نہا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس میں حرج نہیں ہے، نہانے میں یا بار بار جو ہے وہ پانی جو ہے وہ سر پر ڈالنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ روزے پر قوت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی یہ کر رہا ہے کہ یار بس میرا روزہ جو ہے میں اس کیفیت میں نہ چلے جاؤں کہ خدا نہ خواستہ میرا روزہ ٹوٹنے والی کیفیت پہ چلے جائے، تو اپنے روزے کو بچانے کے لیے جو اس طرح کے اقدامات کرے گا تو یہ احسن اقدامات ہیں، اچھی نیت کے ساتھ ثواب کا بھی مستحق ہوگا۔ ہاں یہ فرمایا کہ روزے کہ یہ عبادت ہے، اس سے پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح بھیگا کپڑا جو ہے وہ لپیٹتا ہے تو یہ جو ہے وہ منع ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور عبادت سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے اور اس کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس اعتبار سے منع ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے روزہ اچھے طریقے سے پورا ہو جائے، رکھا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے وہ بیمار پڑ جاؤں اور روزہ توڑنے کی طرف جو ہے وہ کیفیت بن جائے، تو اس سے بچنے کے لیے، روزہ ٹوٹ نہ جائے اس سے بچنے کے لیے ایسے اقدامات کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ جو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ روزے میں وقت پاس نہیں ہو رہا، وقت نہیں گزر رہا، جی اس کا کوئی حل بتائیں۔ دیکھیں ماہ رمضان میں تو وقت میں برکت ہوتی ہے ایک اعتبار سے، یوں کہ کھانے پینے اور دیگر اس طرح کی ساری چیزیں جو ہم عام دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ختم ہو جاتی ہیں تو وہ سارا وقت جو ہے وہ بچ جاتا ہے، ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ الحمدللہ ماہ رمضان جو ہے مسلمان کو تقوی کی طرف لے کر آتا ہے، تو مسلمان فضولیات سے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یہ بھی وقت بچ جاتا ہے۔ اب یہ سارا وقت تو بچا لیا، اب ہم اسے کہاں استعمال کریں؟ تو اب یا تو بعض لوگ جو ہے وہ شیطان کے جو ہے وہ باتوں میں آ کر اس وقت کو دوبارہ اسی طرح کے کاموں میں استعمال کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ تقوی کے خلاف ہے۔ صحیح۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان جو ہے وہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، تو اس کے لیے کوشش کی جائے۔ تو ٹارگٹ بناتے ہیں لوگ جو ہے وہ، جیسے ابھی بیوپاری جو لوگ ہیں وہ اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے پورے سال کہ بھئی ماہ رمضان میں اتنی انکم جو ہے وہ کرنی ہے، اتنا مال بیچنا ہے، اتنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، تو کیوں نہ ایک مسلمان جو ہے وہ عبادت کے حوالے سے ماہ رمضان کے اندر اپنا ایک ٹارگٹ بنائے کہ میرے کو کم از کم 3 قرآن مجید جو ہے وہ ختم کرنے، ہر عشرے میں 1 قرآن مجید کا میں ختم کروں۔ سبحان اللہ۔ چلیں 3 نہیں کر سکتا، 1 ہی جو ہے وہ میں قرآن کریم جو ہے وہ ختم کروں، روزانہ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 313 بار درود پاک پڑھوں۔ تو یوں اپنے اوقات کو جو وقت ہمیں مل رہا ہے، اور نہ صرف وقت مل رہا ہے بلکہ اللہ عز و جل کی توفیق بھی جو ہے وہ ساتھ ہے،
ماحول بھی ہے کہ رمضان کا ایک ماحول ہے کہ رمضان کا ماحول بہت سارے لوگوں کو عبادت کی طرف ابھارتا ہے کہ یار یعنی وہ نہ بھی کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں یار یہ کام جو ہے وہ کر لیتا ہوں. تو ایک ماحول سے جو ہے وہ بڑا فرق پڑتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود کتنا جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں اس چیز کی طرف کہ آپ نے عبادت کرنی ہے. جب آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے تو بالکل جو ہے وہ عبادت کے بہت سارے مواقع ماہ رمضان کے اندر موجود ہیں. تو یہ وقت اس طرح گزر جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے تراویح کو آپ لے لیں کہ تراویح 1 یا 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ادا ہوتی ہے. تو اب جو اپنے اوپر بوجھ رکھ کر جو ہے وہ ادا کر رہا ہے تو وہ تو ہر 2 رکعت کے بعد یہی دیکھ رہا ہے کہ کتنا وقت باقی ہے اور کتنی رکعتیں باقی ہیں. اور جو قرآن کریم کی تلاوت کی لذت سے جو ہے وہ آشنا ہو رہا ہے اور اس کا جو لطف اٹھا رہا ہے تو اس کے لیے تراویح مکمل بھی ہو جاتی ہے. تو اسے معلوم نہیں چلتا کہ جناب کتنا وقت گزر گیا اور تراویح جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. تو یوں ہی ہم دیگر چیزوں کے اندر بھی دیکھ لیں کہ اپنے ماہ رمضان المبارک کے اوقات کار کو جتنے بھی فارغ اوقات ہیں ان کو ہم عبادت کے اندر جو ہے وہ مصروف رکھیں. جب مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وقت جو ہے وہ گزرے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہم رمضان شریف کے مہینے میں اپنا ایک جدول بنائیں اور کچھ اہداف ٹارگٹس جو ہے وہ اپنے لیے طے کریں کہ ہمیں اتنے قرآن پڑھ لیں، اتنے درود پاک پڑھ لیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جب ان سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار رمضان کا مہینہ ہاتھ میں نہیں آ رہا، ہم کچھ کر نہیں پا رہے. یعنی بڑی اسپیڈ سے رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور آپ کے سامنے ہی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے ظاہر جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اہداف مقرر ہوتے ہیں، روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا، دیگر نوافل اور عبادت کا. اور جو اس طرح کے اہداف مقرر نہیں کرتے، فقط روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ جسے توفیق دے روزہ رکھنے کی. تو ان کے اہداف نہیں ہوتے تو ان کے لیے ٹائم گزارنا پھر مشکل ہوتا ہے. تو پھر وہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کا سہارا لے کر اپنا روزہ وہ یوں خراب بھی کرتے ہیں اور مطلب اس طرح روزہ گزارتے ہیں. تو کوشش کریں اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں. یقین کریں یہ اتنی بڑی نعمت ہے رمضان کا مہینہ کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں. خود فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملتا ہے کہ اگر بندے جانتے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ پورا سال رمضان ہوتا. تو اس لیے کوشش کر کے اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 61 قرآن پڑھا کرتے تھے. تو ہم 1 پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھ سکتے ہیں. اس طرح اگر اہداف مقرر کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا آپ کا رمضان کا مہینہ گزرے گا. اور یہ بھی آپ کو مدنی مشورہ عرض کیا جائے گا کہ آپ مدنی چینل کے ساتھ رمضان گزاریں. کہ جو سلسلے آ رہے ہیں اگر آپ اپنے گھر کے اندر اگر چھٹیوں پر ہیں یا جو بھی ایسی صورت بنتی ہے تو آپ چینل آن کر لیں، مدنی چینل. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو انشاءاللہ ایک اچھا آپ کا وقت یعنی عبادت کے اندر پاس ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا. جی مزید کالس لیں گے ہم. سر علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. سر سوال میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے سال میں 1 مرتبہ نکال سکتے، پورا سال نکال سکتا ہے، لیکن جیسے کہ میں رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، میرے پاس 1 لاکھ روپے رقم ہے. اس رمضان میں آنے والے رمضان میں میرے پاس رقم 4 لاکھ روپے ہو جائے گی. تو میں زکوٰۃ جو ہے پورے سال میں جو میری بڑی ہے تو میں ایک ساتھ رمضان میں نکال سکتا ہوں؟ جی ایک تو یہ ارشاد فرمائے کہ رمضان میں ہی نکالیں اور یہ کہ ایڈوانس میں بھی نکال سکتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ رمضان میں نکالنا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ سال پورا ہونے پر نکالی جاتی ہے. اب جس شخص کا سال جب پورا ہو جی، اور سال سے مراد قمری سال یعنی اسلامی سال، تو اگر کوئی شخص صاحب نصاب محرم میں ہوا تو اس کا نصاب آئندہ محرم میں اس کا سال پورا ہوگا نصاب کا. کوئی رمضان میں ہوا تو اس کا رمضان میں ہوگا. اب اگر کسی کا شوال میں ہو رہا ہے یا جو ہے وہ شوال نہیں، آپ مثال کے طور پہ شعبان میں ہو رہا ہے، اب وہ کہنے میں ماہ رمضان میں دوں گا، تو ایسا اس کا کرنا جائز نہیں. کیونکہ شعبان میں جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اب تاخیر کرنا، لیٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شعبان میں ادا کر دے اور آئندہ سال کی زکوٰۃ ماہ رمضان کے اندر ایڈوانس کے اندر جو ہے وہ ادا کر دے، تو ایڈوانس کے اندر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. بس فرق اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو جب ایکچول سال آتا ہے تو آپ کو اس وقت جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے. آیا جتنا مال ہے اس کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے آپ اتنی ادا کر چکے ہیں؟ اگر اتنی ادا کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر کچھ کمی بیشی ہے تو جو کمی ہے اسے فوری طور پہ ادا کر دیجیے تاکہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے عہدے سے بری الذمہ ہو سکے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. سوال یہ ہے کہ یہ جو سنت اعتکاف آ رہا ہے اس میں ہم یہ پر آ رہا ہے میرا رمضان کو، کیا میں رمضان اعتکاف میں بیٹھ کر پیپر دے سکتا ہوں؟ دیکھیں ماہ رمضان کے اندر جو اعتکاف ہے پورے مہینے کا بھی ہے اور خاص طور پر سنت موقدہ اعتکاف جو ہے وہ آخری 10 دنوں کا ہے. تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر حاضر ہیں
تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے، دنیاوی کاموں سے حتی الامکان بچنا ہی چاہیے۔ اب پیپر کس قسم کے ہیں، کیا انداز ہے، اگر عمومی طور پر پیپر تو گھر پر نہیں ہوتے، وہ تو جا کر ہی ہوتے ہیں، تو اگر ان کی یہ مراد ہے کہ اعتکاف سے اٹھ کر جا کر پیپر دینا، تو اس کی تو ہرگز اجازت نہیں ہوگی، اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا، پھر ان کا پیپر ہے تو پھر یہ اعتکاف کے اندر جو ہے وہ نہ بیٹھیں۔ لیکن بہرحال اعتکاف کے اندر پیپر دینے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر جو ہے وہ وہیں پر ہی بیٹھ کر پیپر دینا ہے تو اس کا کیا انداز ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، یہ اچھا نفلی اعتکاف اگر کر لیتے ہیں اور پھر پیپرز کے لیے جاتے ہیں، لیکن پھر یہ کہ پیپر کی تیاری بھی مسجد میں ہوگی؟ ہاں، پیپر کی تیاری مسجد میں ہوگی، پھر ہر طرح کا جو لٹریچر ہے وہ بھی کئی معاملات کے اندر وہ نا کہ غیر شرعی لٹریچر ہے، پھر کتاب کے اندر تصویریں جو ہے وہ جانداروں کی موجود ہیں، تو اب مسجد میں جانداروں کی تصاویر لانا، دیگر نمازی نماز پڑھ رہے ہوں، تو یہ کئی چیزیں جو ہے وہ ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس چیز سے بچنا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ افطار کی جو دعا ہوتی ہے حضور، وہ کب پڑھی جاتی ہے؟ ایسے میں ایسا ہے افطار کی دعا پڑھی تو ہمارے یہاں افطار سے پہلے جاتی ہے، یعنی کھجور ہاتھ میں پکڑ کر پڑھتے ہیں پھر کھاتے ہیں، لیکن پڑھنی کب چاہیے؟ تو افطار کے بعد پڑھنی چاہیے۔ سنت یہی ہے کہ پہلے آپ افطار کر لیں پانی سے یا کھجور سے، اور اس کے بعد پھر آپ افطار کی دعا پڑھیں، یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کر روزہ افطار کر لیں جی، اور روزہ افطار کرنے کے بعد پھر اس کی دعا پڑھیں۔ اگر اس کے ترجمے پہ بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کے اندر اس کا ترجمہ یہی ہے کہ روزہ افطار کیا تو کرنے کے بعد ہی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ خیر رائج ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، تو الحمدللہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعا ہمیں بعد میں پڑھنی چاہیے۔ جی مزید کورس لیں گے؟ مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ میری بچی ہے جو گونگی بھی ہے بہری بھی ہے، لیکن وہ بالغ ہو چکی ہے، تو آیا اس پر روزہ فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ جی ہاں، اس کے اوپر بھی روزہ فرض ہوگا، عاقل بالغ ہے تو روزہ فرض ہوگا۔ گونگا یا بہرا ہونا یہ روزہ چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ عذر نہیں ہے، تو لہٰذا اسے جو ہے وہ روزہ رکھوایا جائے۔ اچھا ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے والدین جو ہیں وہ دو صورتیں بنیں گی، اگر والد صاحب کمانے کے حوالے سے معذور ہیں، اولاد جوان ہیں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اگر بچے جو ہے اپنے والدین پر خرچ کرتے ہیں تو یوں شرعاً کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یہ تو بچوں کی خوش قسمتی ہے کہ اپنے والدین کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، کہ حدیث میں فرمایا کہ انتا و مالو کا لیبی کا، تو اور تیرا مال جو ہے وہ تیرے باپ کے ہی ہیں، تو اولاد کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ والدین پر لازم ہے کہ اولاد کی جو ہے وہ نفقہ دیگر چیزوں کے اخراجات برداشت کریں، یہ بھی لازم ہے، لیکن نفقے کی کئی قسمیں جو ہے وہ شرعی اعتبار سے بنتی ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بسا اوقات جب والدین جو ہے وہ عاجز ہوں، کمانے سے عاجز ہوں، کھانے سے، تو پھر اولاد پر ان کا نفقہ لازم ہوتا ہے۔ تو اب اولاد کے اندر جو ہے وہ لڑکے پر بھی لازم ہوتا ہے اور بعض صورتوں کے اندر لڑکی پر بھی لازم ہوتا ہے، تو بالکل اولاد پر لازم بھی ہوتا ہے، اور لازم ہونے کے علاوہ ویسے بھی ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنا مال ان کے اوپر خرچ کریں۔ اچھا اولاد کے اندر بھی تقسیم ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 5-6 بیٹے ہیں، کچھ کی شادی ہو گئی وہ الگ ہو گئے ہیں، کچھ ساتھ رہ رہے ہیں اپنے والدین کے، تو اب یہ لازم نفقہ سب پر برابر ہے، ٹھیک ہے، نفقے کا لزوم شرعی اعتبار سے سب پر ہے۔ اگر کوئی یعنی ایک یہ ہے کہ ایک اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں جو ہے وہ کر رہا ہوں، تو یوں تو دوسرے جو ہے وہ بری ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو اس وجہ سے نہیں، چونکہ تم والد صاحب کے ساتھ رہ رہے ہو لہٰذا تم ان کا نفقہ ادا کرو، نہیں، یہ وجہ نہیں بنے گی، بلکہ نفقہ پھر شادی شدہ غیر شادی شدہ سب پر جو ہے وہ لازم ہوگا، جو سارے جو ہے وہ نفقہ دینے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا الحمدللہ مسافر کے مسائل، بالخصوص رمضان کے حوالے سے اس پر بھی گفتگو ہوئی، زکوٰۃ کے میٹرز بھی ڈسکس کیے گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔